الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز طلبہ، بچے اور پردہ نشین ماں اور بہنیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. انہی آیت اور حدیث کے مناسبت سے کچھ باتیں آج کے جلسے میں عرض کریں گے انشاءاللہ. بزرگوں، ہمارے یہاں جلسے کثرت سے منعقد ہوتے ہیں ہمارے علاقے میں، اور لوگ اس میں شریک بھی ہوتے ہیں. پہلی شب کے تعلق سے، پہلی رات کے تعلق سے خیال ہے کہ آج تو پہلا جلسہ ہے. چونکہ 3 شب کے جلسوں کا رواج ہے تو دوسرے اور تیسرے دن کے جلسے میں آنے کا مزاج ہے. اب تقریباً ازی قبل اکثر جلسوں میں میں نے اس بات کی طرف نشاندہی کی کہ بزرگوں اب 3 رات کے جلسے کرنا بند کر دیں. مشورہ دیتا ہوں، چونکہ جلسہ کرنے والے خود مختار ہوتے ہیں. ہر مدرسے والے، مسجد والے، محلے والے، بستی والے، نوجوان کمیٹی جلسہ کرتے ہیں، ماشاءاللہ رائے دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم جلسے کے مقرر ہیں. ہم جلسے کے کرسی میں بیٹھ کر آپ کو دین سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں. سنت اور شریعت آپ کو ہم بتاتے ہیں. راہ راست پر، ٹھیک راہ پر چلنے کے لیے آپ کو ہم مشورہ دیتے ہیں، آپ کی رہبری کرتے ہیں. تو یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے. بہت سارے دوست احباب فون پر یا واٹس ایپ پر میسج میں ہم کو یہ تاکید کرتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ جلسوں میں اس بات کو چلائیے
کہ ایک تو 3 شب کا جلسہ غیر ضروری، اور اسی طرح دیر رات تک جلسہ یہ غیر ضروری، اور اسی طرح مقرروں اور شاعروں کا بھرمار یہ بھی غیر ضروری۔ بزرگوں، ہم لوگ مسلمان ہیں، دیندار ہیں، سنت و شریعت پر چلنے والے، اس کو سمجھنے والے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ دیوی گنج 3 رات سے 2 رات پر آ گیا ہے۔ مدرسہ مدنی دارالعلوم دیوی گنج 2 رات کا جلسہ ہے، کم از کم 1 دن کم تو ہوا۔ آئندہ ہم درخواست کریں گے حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب سے کہ حضرت 1 شب کا جلسہ کیجیے گا، چندہ کیجیے آپ 3 مہینے جم کر، چاہے مدرسے کے نام پہ کر رہے ہوں، مسجد کے نام پہ کر رہے ہوں، آپ کیجیے، لیکن جلسہ کتنے دن کا ہونا چاہیے؟ تو لوگوں کا بھی مزاج بن جائے گا نا، آج ہی شروع آج ہی ختم۔ اب آج کا حال دیکھیے، لوگ کیا سمجھتا آج تو شروع ہے، اور کرم ہے اللہ کا، پچھلے کئی سالوں سے حضرت میں نے ذاتی طور پر یہ نظام بنایا ہے کہ جلسوں میں پہلی شب میں مانگ کر لیتا ہوں۔ صحیح بات ہے، ہم لوگ کنڈی گنج کے جلسے میں تھے غالباً 2 سال یا 3 سال پہلے، پہلی رات یعنی پہلی شب میں اتنا بڑا مجمع تھا، اتنا بڑا حضرت مجمع تھا، لگ نہیں رہا تھا کہ یہ پہلی شب ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ ہم دوسری شب کے جلسے میں۔ بنیا ٹول میں جلسہ ہوا کچھ سال پہلے، وہاں پر بھی چونکہ میں پہلے اعلان کروا دیتا ہوں کہ قرب و جوار کی بستیوں میں جمعہ میں اعلان کروا دیجئے، جب پہلے دن مولوی کلام کا بیان ہوتا بمبئی والے کرتے ہیں، تو وہ بنیا ٹول کے جلسے میں حضرت مولانا انعام صاحب جو کل کے اناؤنسر ہوں گے انشاءاللہ، وہ کہہ رہے تھے مفتی صاحب لگ نہیں رہا ہے کہ یہ پہلی شب کا جلسہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور جلسوں میں ہم جاتے رہے، اللہ کا احسان ہے آج بھی ہمارے سامنے یہ جتنے لوگ ہیں یہ ہم کو سننے کے لیے آئے ہیں، اور آپ جلسے میں آئے ہیں، آج یوں ہی گھومنے اور ٹائم پاس کرنے نہیں آئے ہیں۔ تو آج کا جلسہ بھی کامیاب ہے، جتنے لوگ ہیں نا میرے لیے تو بہت ہے، اگر 4 لوگ بھی یہاں بیٹھے رہیں گے نا میں پوری 2 گھنٹے کی تقریر کر کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ 4 لوگ بھی، کیوں؟ اس لیے کہ میرا مقصد کیا ہے، بھیڑ بھاڑ بازار ادھر گھومنا پھرنا والا نہیں، 4 لوگ بیٹھے اطمینان سے سن کر جائیں۔ یہاں کا جو ابھی مجمع ہے سب میرے طرف ہے اور میں ان کے طرف ہوں، اور مستورات بھی غور سے سن رہی ہے، چونکہ اور بازار کا کوئی ماحول نہیں ہے آج۔ اس میں کیا ہوگا بزرگوں، چونکہ میں اپنی رائے پیش کر رہا ہوں، چونکہ کئی گاؤں کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ جلسہ کریں گے تو میرا نام لے کر میٹنگ میں یہ رائے دیجئے، اور میں مخلصانہ انداز میں آپ کا ہمدرد آپ مجھے سمجھیے، ہمدردی کے ساتھ میں